اگر یہ کہا جائے کہ SCO سربراہ کانفرنس میں پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑی خبر بھارت کے وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر اعظم سے غیر رسمی ملاقات تھی تو یہ بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر سمیت متعدد مسائل ہیں جو دونوں ممالک کے تعلقات کو معمول پر لانے میں رکاوٹ ہیں۔ دونوں ممالک میں شدید سیاسی دباؤ کے باعث ان ممالک کی قیادت بھی کسی قسم کی لچک دکھانے سے باز رہتی ہے۔ یہی نہیں، دونوں جانب انتخابات کے دوران مخالف جذبات کو شہ دے کر ووٹ بینک مضبوط کرنا بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر دباؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2021 میں اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط بحال کرنے کا فیصلہ کیا، مگر چند ہفتوں بعد ہی اپنا ارادہ تبدیل کر لیا۔ تاہم ایک بات یقیناً خوش آئند ہے کہ اس تمام تر تناؤ کے باوجود 2023 میں دونوں ممالک کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی مکمل پاسداری کی گئی۔ یہی نہیں، دونوں ممالک اپنی جوہری تنصیبات کی فہرست کے تبادلہ سمیت اپنی سفارتی ذمہ داریاں بڑے آسان طریقے سے انجام دیتے رہے۔ مزید برآں دونوں ممالک کی جانب سے ویزا کی فراہمی میں ماضی جیسی تلخیاں بھی دیکھنے کو نہیں ملیں۔ لیکن کیا یہ سب کافی ہے؟ جواب سیدھا سادہ یہی ہے کہ پاک بھارت تعلقات اس وقت نچلی ترین سطح پر ہیں۔ جب اسلام آباد میں SCO سربراہ اجلاس کا آغاز ہوا تو دو مہمان میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے: ایران کے پہلے نائب صدر محمد رضا عارف اور بھارت کے وزیر برائے خارجہ امور سبرامنیم جے شنکر۔ ایران کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کوئی وزیر اعظم نہیں، تاہم بھارتی وزیر اعظم مودی کی اجلاس میں عدم شرکت چہمگوئیوں کا باعث رہی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ نریندر مودی اس اجلاس میں شرکت سے اپنے ووٹ بینک کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نرم رویہ رکھے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی بھارت کے چین سے کشیدہ تعلقات کے باعث وہ اس موقع پر مغرب کی خوشنودی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ بہرحال چین مغرب کو بری طرح کھٹکتا ہے۔ SCO کے قیام کو قریب 3 عشرے بیت چکے۔ اس تنظیم کے قیام کا بنیادی مقصد ممبر ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات کو حل کرنا اور سیکیورٹی خدشات کو رفع کرنا تھا۔ چین، روس، قزاقستان، کرغزستان اور تاجکستان پر مشتمل شنگھائی 5 میں اب انڈیا، پاکستان اور ایران بھی شامل ہو چکے ہیں، اور یہ نمائندہ تنظیم اب دنیا کے قریب 40% آبادی پر مشتمل ہے، جس کا GDP عالمی GDP کے 1/4 سے زیادہ ہے۔ 2011 تک اس تنظیم نے خوش اسلوبی سے تمام علاقائی تنازعات کو حل کیا اور علاقائی سلامتی پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ پاکستان اور بھارت نے 2017 میں تنظیم کی رکنیت حاصل کی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سرحدی تنازعات کو حل کرنا SCO کے بنیادی مقاصد میں تھا تو پاکستان اور بھارت کے معاملہ پر یہ فورم کسی بھی قسم کی پیش رفت سے گریزاں کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دونوں جوہری طاقتوں کی قیادت کسی تیسری قوت کو مداخلت کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ 1972 کے شملہ معاہدہ اور 1999 کے لاہور اعلامیہ میں پاکستان اور بھارت نے واضح طور پر باہمی سفارتکاری سے مسائل کے حل پر زور دیا تھا۔ مزید برآں علاقائی سلامتی کے مسئلہ پر بھی دونوں ممالک کی آراء میں واضح فرق موجود ہے۔ SCO کے فورم پر دونوں ممالک کی جانب سے باہمی اعتماد میں کمی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں چین کے فورم کو ایک خاص حد سے بڑھ کر اہمیت دینے کو مغربی مفادات سے متصادم سمجھتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ سفارتی سطح پر کسی بھی قسم کی لچک کو حکومت وقت کی سیاسی کمزوری سمجھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی دگرگوں معیشت اور لداخ میں انڈیا کی سیکیورٹی کو بڑھتے چیلنج جنوبی ایشیا میں علاقائی سلامتی کے لیے پیچیدگیوں میں اضافے کا باعث ہیں۔ ایسے میں بڑے پیمانے پر کثیر الجہتی سفارتکاری ہی جنوبی ایشیا میں افلاس زدہ انسانیت کے لیے کسی راحت بخش سمت کا تعین کر سکتی ہے۔